حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی تھی، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے 4 چیزیں مجھے خاص طور پہ ملی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، دوسرے نمبر پر آیت الکرسی، تیسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور چوتھے نمبر پر سورۃ الکوثر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ہے سورہ فاتحہ کا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور انتہائی آہوزاری کی، یعنی رونا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے نمبر پر جب اس کو زمین پر ڈالا گیا، تیسرے نمبر پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھے نمبر پر جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ بھئی امت محمدیہ کو اتنا قیمتی خزانہ مل گیا تو شیطان نے اس پر اپنے سر پر خاک ڈالی۔ کاش کہ ہمیں اس سورت کی قدر و قیمت معلوم ہوتی۔ تو شیطان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ اتنا بڑا خزانہ امت محمدیہ کو مل گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، سورہ فاتحہ بہت بڑا خزانہ ہے، تو اس کو پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ سے منقول ہے، سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی مسئلے کے لیے کوئی وہ عمل کیا جائے تو اللہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ صحابہ کا واقعہ لکھا ہے، تو صحابہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک بستی میں پہنچے تو صحابہ کو رات کا وقت تھا، سخت بھوک اور پیاس لگی۔ اس زمانے میں معمول یہ تھا، چونکہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کسی بستی میں کوئی مسافر پہنچتے تو بستی والے ان کا اکرام کرتے، ان کو کھانا کھلاتے کہ یہ مسافر ہیں۔ لیکن وہ بستی والے ایسے نااہل تھے کہ صحابہ نے جب ان بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں بھوک و پیاس لگی ہوئی ہے، ہمیں کھانا کھلائیں اور پانی دیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا بھی ہم نہ تمہیں کھانا دیں گے نہ پانی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اس بستی کے پاس۔ تو اس بستی کا جو سردار تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈنک مار لیا۔ اب یہ ادھر ادھر بھاگے بھی کوئی دم کرنے والا مل جائے، کوئی نہ ملا۔ تو صحابہ کے پاس آئے اور پوچھا بھی تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں دم کرنے والا ہے، تو اپنے سردار کو لے کر آؤ۔ وہ سردار کو لے کر آئے، چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوئی تھی صحابہ نے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس بستی کے سردار پر دم کیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی اس سے پہلے صحابہ نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ بھئی ہم دم تو کر دیں گے لیکن 40 بکریاں لیں گے، اگر آپ 40 بکریاں ہمیں دے دو تو ہم دم کر دیں گے۔ چونکہ اس زمانے میں لوگ بکریاں ایک ایک گھر میں 100 200 بکریاں ہوتی تھی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی بکریوں کی۔ ان کا ہم 40 دے دیں گے لیکن ہمارے سردار پر دم کر دو۔
تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 40 بکریاں دی، تو صحابہ نے پھر ان کو ذبح کر کے ان کا خوب گوشت کھایا۔ کچھ بکریاں باقی تھیں۔ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس کے معاوضے میں 40 بکریاں لی، یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بالکل جائز ہیں، اور ان بکریوں کے گوشت میں سے اگر ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ فضائل اعمال میں ایک عمل لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو کوئی انتہائی مشکل مسئلہ درپیش ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی سخت بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ آدمی اذان ہوتے ہیں نا، فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر اور فرضوں سے پہلے 40 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ یا 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس پر دم کر لے، تو 40 دن تک یہ عمل کرے، یعنی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 40 دن تک دم کرے، پانی پر دم کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، تو وہ دم کیا ہوا پانی کسی مریض کو پلائیں گے، اللہ شفا دے دے گا۔ اور کوئی بھی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے تو یہ 40 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ کے میم کو سورہ فاتحہ کے لام سے ملانا، پڑھنا یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یعنی بسم اللہ کے میم کو سورہ فاتحہ کے لام سے ملا کر پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں، روزانہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 40 دن تک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سارے مسئلے کو حل فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔